بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا، چاروں طرف سوکھا سوکھا ہو گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ اس زمانے میں مکہ کا یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے تھے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈبا کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ جب مکہ میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکہ کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبائے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، میرے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں آج رات ہم سب کعبہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے جب تک بارش نہیں آتی۔ اس وقت پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبائے اور یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج رات، آدھی رات کو سب لوگ کعبہ کے پاس پہنچنا اور کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھنا، اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے، پانی مانگنا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا، مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبہ کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے، یعنی کہ انہوں نے خون سے بھرے برتن اپنے ہاتھ میں ڈبا کر قسم کھائی تھی، اس میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کے پاس جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال کی تھی۔ جب آپ نے دیکھا اپنے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے چچا جان آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا مکہ سوکھا پڑا ہوا ہے، مکہ میں پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب خون میں اپنے ہاتھ ڈبا کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم سب کعبہ کی دیوار کر پکڑ کر رکھیں گے، بس اسی قسم کو پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی عمر محض 9 سال کی ہی تھی، آپ نے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں میرے بیٹے نہیں، وہاں سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچوں کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا ہاں مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ آپ چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے اب ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے، تیار ہو گئے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب مکہ کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے، کل ملا کر 32 لوگ جمع ہو گئے، جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبا کر قسم کھائی تھی۔ اب جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم چلا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ پانی لانے کی قسم کھائی ہے اور وہ اس وقت مکہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے کہ جب تک پانی نہیں آ جاتا، یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جس میں عورتیں، بچے،
बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबे के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आँख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ धोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे को यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरे रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे और कहते रहे, ए काबा के पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी टपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नहीं नज़र आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उसमें से कोई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने किसी के पीछे मुड़कर देखा, भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और भतीजे को अपने पास बुलाकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये तो सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा, मुझे भी आने दीजिए, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चचा अबू तालिब ने गुस्से में आकर कहा, हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया है, और तुम 9 साल का हो और तू ऊपर वाले से पानी मांगेंगे और वो पानी बरसा देंगे। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद 32 के लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 3-4 घंटे बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चचा अबू तालिब भी फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू बहुत देर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया और या अल्लाह, ए प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले कि उन 32 लोगों में से किसी ने ये बात सुन ली और वो ज़ोर से कहने लगे, ए मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, ये पागल, पानी कहाँ आया है?
یہاں تو ہم سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں، تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، محمد آ جاؤ اور محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے آؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، یہ مکہ کے لوگوں پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے چلے گئے تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، اس لیے جو لوگ 20 پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار کو متدی بنا دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد تم یہاں کیا، بس یہیں تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا میرے محبوب اپنے چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیا ہوتا تمہیں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور ایسے ہی سچے واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب